بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا سگ پرست عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ لٹل فی نے سیدھے اپنے کمرے کی طرف نکل جانا چاہا تھا، لیکن عقب سے بوڑھے کی آواز آئی، پہلے ادھر۔ وہ چونک کر مڑا۔ بوڑھا راہداری کے وسط میں کھڑا اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ سے انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ بوڑھا بائیں جانب بڑھ کر ایک کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ لٹل فی کسی کے پالتو کتے کی طرح اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری فرانسیسی مجھ تک نہیں پہنچ سکتی؟ بوڑھا اسے گھورتا ہوا بولا۔ لٹل فی تھوک نگل کر رہ گیا۔ جواب دو، تم نے اجنبیوں سے عامرہ کا ذکر کیوں کیا؟ بوڑھے نے کہا۔ میرے حواس بجا نہ تھے، لٹل فی بولا۔ اس صورت میں تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ تم باہر کیوں نکل بھاگے تھے؟ بوڑھے نے کہا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، لٹل فی بولا۔ کتوں کے ساتھ بندوا دوں گا اگر بکواس کی۔ تمہیں میری روحانی قوت پر یقین نہیں ہے؟ بوڑھا بولا۔ یقین ہے یور ہولینس، لٹل فی بولا۔ وہ تمہیں کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ یہ نہیں بتایا اس نے۔ اچھا، واپس جاؤ۔ اگر ابھی وہاں موجود ہو تو اسے کہنا کہ باہر جانے کی اجازت مل گئی ہے، بوڑھے نے کہا۔ اوہ، تو کیا میں اس کے ساتھ جاؤں گا؟ ابھی اور اسی وقت، بوڑھا بولا۔ بہت بہت شکریہ یور ہولینس۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا ٹوٹا ہوا دل پھر سے جڑ جائے۔ لٹل فی اچھلتا کودتا ہوا بھاگ نکلا۔ ریستوران میں داخل ہوا، لیکن وہ میز خالی تھی۔ ویٹر سے پوچھا، اس نے بتایا کہ بس ابھی ابھی باہر ہی نکلا ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ صدر دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی نے اس سے پوچھا، کیا اسے تلاش کر رہے ہو؟ جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں ہاں، لٹل فی بولا۔ وہ بیچارہ ادھر گھڑے میں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ باہر نکلتے ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اوہ، وہ تیزی سے اس گھڑے کی طرف بڑھا جو ریستوران کے بائیں بازو میں تھوڑی فاصلے پر تھا۔ ادھر اندھیرا تھا۔ وہ بے دھڑک گھڑے میں اترتا چلا گیا، پھر اچانک کسی نے اسے دبوچ لیا۔ ساتھ ہی اوپر سے فائروں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے سوچا، اور پھر کن پٹیوں پر پڑنے والے دباؤ نے اسے کچھ سوچنے کے قابل بھی رہنے نہ دیا۔ ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا تھا، اور فائروں کی آوازیں بھی اندھیرے میں مدغم ہو گئی تھیں۔ پھر ہوش آئے تو فوری طور پر یاد نہ آ سکا کہ اس پر کیا گزری تھی۔ ایک آرام دہ بستر پر پڑا چھت کو تکتا رہا، لیکن پھر احساس ہوتے ہی کہ وہ اس کا کمرہ نہیں ہے۔ ذہن نے اس تاریکی میں جست لگائی جو کچھ دیر پہلے اس کے حواسوں پر طاری ہوئی تھی۔ گڑھے میں اترنا یاد آیا، پھر کسی کا حملہ، پھر کن پٹیوں پر دباؤ، اور وہ فائروں کی آوازیں۔ لٹل فی اچھل کر بیٹھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کہاں آ پہنچا تھا۔ وہ آدمی کون تھا جس نے اسے گڑھے میں بھیجا تھا؟ تو کیا اس کے ساتھ سازش ہوئی تھی؟ لیکن کیوں؟ کہیں وہ تیمور کے آدمیوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گیا تھا جسے اس نے خان ولا میں بوڑھے کے حکم سے گولی مار دی تھی؟ بستر سے اتر ہی رہا تھا کہ دروازے کا ہینڈل گھما اور کوئی اندر داخل ہوا۔ بونے کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ ایسا ہی حسین چہرہ تھا۔ تم ہوش میں آ گئے؟ آنے والی نے فرانسیسی میں سوال کیا۔ لیکن کیوں؟ بونا ہکلا کر رہ گیا۔ میں اپنی پسندیدہ چیزیں ہر حال میں حاصل کر لیتی ہوں، عورت نے کہا۔ اس کی آواز بونے کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اوہ خدایا، تو تم وہ ہو جس کا ذکر اس نے کیا تھا؟ ہاں، وہ میرا سیکرٹری ہے۔ میں نے کئی دن ہوئے تمہیں اسی ریستوران میں دیکھا تھا، آنے والی نے کہا۔ اوہ اچھا، میرے سیکرٹری نے غلط نہیں کہا تھا کہ میں تم جیسے لوگوں کے لیے پاگل ہو جاتی ہوں، آنے والی بولی۔ میری خوش قسمتی، میرے آدمیوں کو خاصی جدوجہد کرنی پڑی ہے تمہیں یہاں تک لانے کے لیے۔ تمہارے باس کے آدمی تمہاری نگرانی کر رہے تھے، انہیں روکے رکھنے کے لیے میرے آدمیوں کو فائرنگ بھی کرنی پڑی۔ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے کم از کم 3 آدمیوں کو زخمی کیا ہے، آنے والی نے کہا۔ میرے لیے؟ لٹل فی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ فی الحال تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سو جاؤ، وہ بولی۔ بہت اچھا، بہت اچھا، وہ لجاجت سے بولا۔ اگر رات کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس گھنٹی کا بٹن دبا دینا، اس نے کہا۔ ضرور ضرور، لٹل فی بولا۔ شب بخیر، اس نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ لٹل فی کے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ آئی تھیں۔ دھم سے بستر پر گر پڑا اور کسی تھکے ہوئے چوپائے کی طرح ہانپنے لگا۔ بوڑھا مضطربانہ انداز میں ادھر ادھر ٹہلے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرے تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ اتنے میں ایک آدمی اس کی اجازت حاصل کر کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ بوڑھے نے پوچھا۔
کوئی سراغ نہیں ملا جناب۔ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کدھر چلے گئے؟ ہمارے 2 آدمی زخمی ہیں، وہی دونوں جو لٹل فی کی نگرانی کر رہے تھے۔ جیسے لٹل فی ریستوران سے نکل کر بائیں طرف بڑھا، صدر دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی نے نگرانی کرنے والوں پر فائر کر دیا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سڑک کی دوسری جانب سے بھی کسی نے فائر کیا۔ ہمارے دوسرے آدمی بھی دوڑ پڑے، لیکن ذرا ہی سی دیر میں نہ کہیں لٹل فی کا پتہ تھا اور نہ ان لوگوں کا جنہوں نے فائرنگ کی تھی۔ آنے والا بولا۔ بوڑھا کچھ نہ بولا، ایسا ایسا اس کے چہرے سے فکرمندی کے سارے آثار غائب ہوتے گئے اور وہ مسکرا کر بولا، مجھ سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ ہم اپنی اس کوتاہی پر شرمندہ ہیں جناب۔ ہم سمجھے تھے شاید ایک ہی آدمی سے سابقہ پڑے گا، لہٰذا میں نے 2 آدمیوں کو لٹل فی کی نگرانی پر لگا دیا تھا۔ فکر مت کرو، اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے۔ اب اندازہ ہو گیا کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کے کچھ اور بھی ساتھی آ گئے ہیں۔ بوڑھا بولا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آنے والے نے پوچھا۔ آرام کرو، صبح بتاؤں گا کہ اب کیا کرنا ہے، بوڑھے نے کہا۔ وہ چلا گیا اور بوڑھے نے فون پر کسی کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ کون ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اشرف جناب۔ دورانی کا ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ آرام کر رہے ہیں جناب، اسے فون پر بلاؤ۔ بہت بہتر جناب۔ بوڑھا ریسیور کان سے لگائے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس سر۔ اتنی جلدی سو گئے تھے؟ بوڑھے نے کہا۔ طبیعت خود کچھ خراب ہو گئی ہے جناب، ٹیمپریچر ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کبھی لٹل فی بھی آیا تھا تمہاری طرف؟ بوڑھے نے پوچھا۔ جی ہاں، بس کیا عرض کروں؟ کیا بات ہے؟ بوڑھا بولا۔ کبھی کبھی آتا رہا ہے یہاں، میں ایک لیبارٹری اسسٹنٹ کے پیچھے پڑ گیا تھا، بس یہاں والوں کے لیے دلچسپی کا ایک موضوع ہاتھ آ گیا، وہ خود ہی اسے بلوا لیتے تھے اور یہاں آ کر اس لیبارٹری اسسٹنٹ کے پیچھے دوڑتا رہتا تھا، دورانی نے کہا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بوڑھے نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ لیبارٹری اسسٹنٹ خود ہی مزے لیتی تھی، اسے سر چڑھایا تھا، دورانی نے کہا۔ اچھی بات ہے، تو جتنی جلد ممکن ہو وہ سب کچھ وہاں سے ہٹا دو، نمبر 7 میں لے جاؤ، بوڑھے نے کہا۔ اس وقت؟ دوسری طرف سے متحیرانہ لہجے میں پوچھا گیا۔ ہاں اسی وقت، ورنہ دشواری میں پڑو گے، وہ جگہ بالکل خالی کر دو، بوڑھا بولا۔ لیکن جناب عالی، یہ بے حد ضروری ہے، لٹل فی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور تم جانتے ہی ہو کہ فی الحال ہم کن دشواریوں میں پڑے ہوئے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ مجھے علم ہے جناب، دورانی بولا۔ بس تو پھر جلدی کرو، ابھی اور اسی وقت، بوڑھا بولا۔ بہت بہتر جناب، دورانی نے کہا۔ بوڑھے نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا اور پھر ٹہلنے لگا۔ 2-3 منٹ بعد اس نے پھر فون کا ریسیور اٹھایا، پھر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور جواب ملنے پر بولا، شہریار اور داؤد سے کہو کہ جتنی جلد ممکن ہو نمبر 11 میں پہنچیں۔ ایک بار پھر سنو، انہیں نمبر 11 میں پہنچنا ہے، کنجی صدر دروازے کے بائیں جانے والے پام کے گملے کے نیچے ملے گی۔ ریسیور رکھ کر تیزی سے اس راہداری میں داخل ہوا تھا جہاں اوپری منزل کے زینے تھے۔ زینے طے کر کے اوپری منزل پر پہنچا تھا، ایک کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور روشنی کا سوئچ آن کر دیا۔ کمرہ کیا تھا؟ اچھا خاصا اسلحہ خانہ تھا۔ جو لباس پہن رکھا تھا اسے اتار کر جسم پر بلٹ پروف لگانے شروع کر دیے اور ظاہر سی دیر میں عزم و وسطیٰ کا کوئی جنگجو نظر آنے لگا۔ پھر سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا اور سر پر کچھ ایسی وضع کا چرمی خود چڑھایا کہ آنکھوں، ناک اور دہانے کے علاوہ چہرے کے بقیہ حصے چھپ گئے تھے۔ اس حیت میں آ کر کوئی اسے دیکھ پاتا تو آسانی سے پہچان نہ سکتا تھا۔ وہاں سے وہ اکبی پارک میں آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد واٹر کول انجن والی ایک موٹر سائیکل اکبی پارک سے نکلی اور چکر کاٹ کر سڑک پر آ گئی۔ پھر وہ طوفانی رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ بوڑھا کسی فولادی مجسمے کی طرح اس کی سیٹ پر جمع ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد موٹر سائیکل جیلانی کے بنگلے کے سامنے والی سے تعمیر بستی میں داخل ہوئی۔ ایک جگہ اسے موٹر سائیکل روکی، انجن بند کیا اور اتر کر ایک جانب کو چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ایک ایسی عمارت کی پشت پر پہنچ کر رک گیا جو دوسری عمارتوں سے الگ تھلگ واقع ہوئی تھی۔ چندہ میں ادھر ادھر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دیوار کے قریب پہنچا۔ یہاں ایک چھوٹا سا دروازہ لگا تھا، اس کا قفل کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ ایک مکمل عمارت تھی اور اس کے ایک کمرے میں روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زینوں کی طرف بڑھتا رہا، بڑی احتیاط سے چھت پر پہنچا اور روشن دان سے اس کمرے میں جھانکنے لگا جس میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ شہریار اور داؤد ایک میز کے گرد ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے نظر آئے اور ان کے رخ براہ راست روشن دان کی طرف نہیں تھے۔ دونوں کسی مسئلے پر بڑی سرگرمی سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے روشن دان کو تھوڑا سا اٹھا کر اپنا بایاں کان اس سے لگا دیا اور ان کی آوازیں بخوبی اس تک پہنچنے لگیں۔
داؤد کہہ رہا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے شادارہ چھوڑ ہی دینا چاہیے. ہم دونوں ایک ہی کشتی پر سوار ہیں، لیکن میں یہاں سے ہٹ جانے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا. کیا تم سمجھتے ہو اسے علم نہ ہوگا کہ ہم کہاں ہیں؟ شہریار بولا. اگر ہم محتاط رہیں تو علم نہیں ہونے پائے گا، داؤد نے کہا. خیال ہے تمہارا، اس کے وسائل محدود نہیں ہیں. شادارہ میں بیٹھے بیٹھے ہر طرف کی خبر رکھتا ہے، ورنہ اسے کیسے معلوم ہو سکتا کہ سر سلطان نے اپنے طور پر کوئی نیا محکمہ ترتیب دیا ہے، جبکہ سر سلطان کے علاوہ اور کسی کو اس کا علم بھی نہیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم یہاں کیوں طلب کیے گئے ہیں؟ داؤد نے کہا. اوہ، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اپنی کوٹھی پر ہی کیوں نہیں بلایا گیا؟ شہریار کی آواز آئی. کوئی خاص بات ہی معلوم ہوتی ہے، داؤد نے کہا. سنو، مجھے تو وحشت ہو رہی ہے. وہ براہ راست خود بھی تو ہمیں فون کر سکتا تھا، کسی کے ذریعے سے فون کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم کسی اور کے طلب کرنے پر یہاں آئے ہیں؟ شہریار داؤد نے کہا. ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں. کس کے طلب کرنے پر؟ داؤد بولا. خدا جانے، کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. میں 10 منٹ اور انتظار کروں گا، اس کے بعد ہم یہاں نہیں رکیں گے. شہریار بولا. بوڑھے نے جیب سے پستول نکالا، اس پر سائلنسر فٹ کیا، وینٹیلیٹر کو اٹھا کر شہریار کی کن پٹی کا نشانہ لیا. پوزیشن ایسی تھی کہ فوری طور پر داؤد کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا. ہلکی سی آواز ہوئی اور شہریار جھٹکے سے دوسری طرف الٹ گیا. داؤد بوکھلا کر اٹھ ہی رہا تھا کہ دوسری آواز ہوئی اور وہ اچھل کر شہریار سے کسی قدر فاصلے پر جا گرا. کمرے سے ہاتھ پیر پٹکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور بوڑھا دوسری جیب ٹٹول رہا تھا. اس نے سیارنگ کا ایک پرس نکالا اور روشن دان سے کمرے میں پھینک دیا. پھر وہ بڑے اطمینان سے وہاں سے رخصت ہوا. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مرغابیوں کا شکار کر کے واپس جا رہا ہو. جس راستے سے اندر آیا تھا اسی سے واپس ہو لیا. دوسری صبح بونے کو پرتکلف ناشتہ کرایا گیا. عمران کے قریب ہی بیٹھا تھا. سامنے جولیانا فٹس واٹر بھی تھی. تمہارا باس آخر کس قسم کا آدمی ہے؟ جولیا نے بونے سے پوچھا. خدا جانے، کہتا ہے کہ کتے کا پجاری ہوں، اور میری روحانی قوت کا یہ عالم ہے کہ میں ہزاروں میل کی باتیں گھر بیٹھے دیکھ لیتا ہوں. لٹل فی بولا. پیشہ کیا ہے؟ جولیا نے پوچھا. کتے پالتا ہے اور منشیات کے بیوپاریوں سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں. ساری دنیا میں امن قائم کرنے کا ایک عظیم الشان منصوبہ بنایا اس نے، لٹل فی نے کہا. کیسا منصوبہ؟ جولیا نے پوچھا. چرچ کے بیوپاریوں میں اس کی تبلیغ کرتا ہے. منصوبہ بھی تو بتاؤ، جولیا بولی. وہ کہتا ہے کہ ہزارہ سال کے جابرانہ نظاموں کے دباؤ کی وجہ سے انسانی ذہن بہت زیادہ مشتعل ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ان نظاموں سے نکلنے کی تدبیریں بھی سوچتا رہا ہے. اس طرح اس کے اعصاب بہت متحرک ہو گئے ہیں. لہذا اگر انہیں کسی طرح پرسکون کر دیا جائے تو دنیا جنت بن جائے گی. لوگ فرشتوں کی طرح زندگی بسر کریں گے. لٹل فی بولا. اوہ، تو کیا اس نے ایسا کوئی طریقہ دریافت کر لیا ہے؟ عمران نے سوال کیا. کیوں نہیں، نہایت آسان طریقہ ہے. اس کا کہنا ہے کہ چرس کو معمولی تمباکو کی طرح ساری دنیا میں عام کر دیا جائے. معمولی سگریٹوں کی جگہ چرس کے سگریٹ فروخت کیے جائیں. وہ چرس کا اسی طرح احترام کرتا ہے جیسے ہم بائبل کا کرتے ہیں. لٹل فی نے کہا. خود بھی چرس پیتا ہوگا؟ عمران نے پوچھا. نہیں، اسے کسی چیز سے بھی نشہ نہیں ہوتا. لٹل فی بولا. مگر مجھے اس سے ایک شکایت ہے. عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا. تمہیں کیا شکایت ہے؟ لٹل فی بولا. اس میں حب الوطنی کی کمی ہے. غیر ملکی اقسام کے کتے بھر رکھے ہیں، ان میں سے ایک بھی کتا دیسی نہیں ہے. عمران نے کہا. بونا زور سے ہنس کر بولا. یہی تو تم نہیں جانتے. کوئی بھی نہیں جانتا. میں کیا نہیں جانتا؟ عمران نے کہا. اس کے پاس سارے کتے دیسی ہیں، ایک بھی حقیقتاً کسی غیر ملکی نسل سے تعلق نہیں رکھتا. بونے نے کہا. شاید تم نے بھی چرس پی رکھی ہے. عمران برا مان جانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا. نہیں دوست، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. دیسی کتوں کے ننھے ننھے پلے غیر ملکی نسلوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں. لٹل فی نے کہا. ناممکن. عمران میز پر ہاتھ مار کر بولا. یقین کرو میرے دوست، بہت بڑی تجربہ گاہ ہے. سائنسی آلات سے لیس کتوں کے پلے تجرباتی دور سے گزارے جاتے ہیں. بتدریج ان کی قسم تبدیل ہوتی رہتی ہے اور وہ کسی دوسری نسل کے کتوں کی شکل میں جوان ہو جاتے ہیں. لٹل فی نے کہا. کیا میں واقعی اس پر یقین کر لوں ماموزیل؟ عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میں آدمی کے چہرے سے اس کے کردار کا اندازہ لگا سکتی ہوں. موسیو رولا جھوٹے نہیں ہیں. جولیا نے سنجیدگی سے جواب دیا اور بونے کی آنکھیں فرتے مسرت سے چمکنے لگیں. کیا میں اس تجربہ گاہ کو دیکھ سکتا ہوں موسیو رولا؟ عمران بولا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
باس اس سلسلے میں خاصی رازداری برتتا ہے. اسے علم نہیں ہے کہ میری رسائی کس طرح تجربہ کار تک ہو گئی تھی. بونے نے کہا اگر تم مجھے اس جگہ کا پتہ بتا دو تو میں اپنے طور پر دیکھ لوں گا. عمران بولا کیا حرج ہے؟ جولیا بونے کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی. تم کہتی ہو تو ضرور بتا دوں گا. بونا سر ہلا کر بولا. عمران نے اس کا بتایا ہوا پتہ نوٹ کیا. اب یہ کتنی بڑی دشواری ہے کہ تم میرے ساتھ باہر نہیں جا سکتے. جولیا نے بونے سے کہا مجھے خود بھی افسوس ہے لیکن میرا باہر نکلنا مناسب نہ ہوگا. باس کے آدمی میری تلاش میں ہوں گے. لٹل فی بولا تو کیا وہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائیں گے اگر دیکھ لیا تو؟ جولیا نے کہا مجھے گولی مار دیں گے. جن حالات میں تم تک پہنچا ہوں وہ باس کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. اسے خوف ہوگا کہ کہیں میں ان کے اندرونی معاملات کی اطلاع دوسروں تک پہنچنے کا باعث نہ بن جاؤں. لٹل فی نے کہا تو وہ غیر قانونی حرکات کا مرتکب ہوتا رہتا ہے. عمران نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہاں کون سی حرکت قانونی ہے اور کون سی غیر قانونی. لٹل فی بولا اچھی بات ہے تو تمہاری خاطر میں بھی گھر ہی تک محدود ہو کر رہ جاؤں گی. جولیا بولی میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں کس طرح اپنی خوش قسمتی پر ناز کروں. لٹل فی بولا اوہ مجھے خوشی ہے کہ تم بھی فرانسیسی ہو. جولیا نے کہا. اتنے میں فون کی گھنٹی بجی تھی اور عمران اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا آیا تھا. چوہان کی کال تھی. وہ کہہ رہا تھا داؤد اور شہریار بھی مار ڈالے گئے ہیں. کب اور کہاں؟ عمران نے طویل سانس لے کر بولا. نور بستی کی ایک عمارت میں. آج صبح وہ عمارت مقفل تھی. آج صبح 5 بجے بستی کے چوکیدار نے دروازہ کھلا دیکھا. اسے شک ہوا. اندر پہنچا تو دونوں کی لاشیں ملی. سیاہ رنگ کا ایک پرس بھی لاشوں کے قریب ملا ہے. اس پرس میں سردار واجد کا شناختی کارڈ پایا گیا ہے. چوہان نے کہا. عمارت کس کی ملکیت ہے؟ عمران نے پوچھا. داؤد کے نام پر کرائے پر حاصل کی گئی تھی. مالک سردار گڑھ میں رہتا ہے. چوہان نے کہا. وہاں پائے جانے والے پرس سے متعلق پولیس کی کیا رائے ہے؟ عمران نے پوچھا. ابھی معلوم نہیں ہو سکا. معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پرس دونوں مقتولین میں سے کس کا ہے یا اسی کا ہے جس کا شناختی کارڈ اس میں موجود ہے. چوہان نے کہا. مجھے باخبر رکھنا. کہہ کر عمران نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا. واپس آیا تو دیکھا کہ بونا ناشتے کی میز پر ہی سر رکھ کر سو گیا ہے اور جولیا اس کے سامنے بیٹھی اخبار دیکھ رہی ہے. عمران نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے. پھر جولیا کو گھورتا ہوا بولا یہ کیا ہوا؟ بس باتیں کرتے کرتے سو گیا. جولیا اخبار سے نظر ہٹائے بغیر بولی. کافی میں کیا تھا؟ صفوف بے ہوشی. جولیا نے کہا. یہ کیا بے وقوفی ہے؟ عمران بولا. جولیا نے اخبار میز پر رکھ دیا اور دانت پیس کر بولی اس مضحکے کے لیے میں ہی رہ گئی تھی. سب چوپٹ کر دیا. ابھی سے بہت سی باتیں کرنی تھی. عمران نے کہا. اسے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی. جولیا بولی. یہ یہیں رہے گا. اگر تم اسے اپنی فراست سے ہینڈل نہ کر سکیں تو پھر کس مرض کی دوا ہو X2 کی ٹیم میں؟ برکت کے لیے تو رکھی نہیں گئی ہو. عمران نے کہا. تمہیں شرم آنی چاہیے. جولیا نے کہا. تمہارا مزاج یہیں کی عورتوں کا سا ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کی درخواست دے کر کسی مقامی سیٹ سے منگنی کر لو. عمران نے کہا. جہنم میں جاؤ. کہتی ہوئی وہ کرسی سے اٹھ گئی لیکن عمران راستہ روک کر کھڑا ہو گیا. ہٹو سامنے سے ورنہ تھپڑ مار دوں گی. جولیا نے کہا لیکن پھر فوراً ہی سنبھل گئی کیونکہ غزالہ دروازے کے قریب کھڑی نظر آئی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے. جولیا تیزی سے مڑی اور اس کے قریب ہی سے نکلتی چلی گئی. غزالہ عمران کی طرف بڑھ آئی. یہ عورت تم سے بہت بے تکلف معلوم ہوتی ہے. خالہ ہے نا؟ عمران بولا. کیا مطلب؟ غزالہ بولی. اس قدر مقامی رنگ چڑھ گئے کہ اس پر کہ خالہ معلوم ہونے لگی ہے. عمران نے کہا. پھر بھی میں سمجھ نہیں سکتی. تمہارے منہ پر تھپڑ مارنے کو کہہ رہی تھی. غزالہ بولی. تم نہ آ جاتی تو مار بھی دیتی. عمران نے کہا. اور تم برداشت کرتے رہو. غزالہ بولی. ہمارے چیف کی سر چڑھی ہے اس لیے سبھی برداشت کرتے ہیں. عمران نے کہا. یہ جانور کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ وہ بونے کی طرف دیکھ کر بولی. بس ہاتھ آ گیا. ان لوگوں کے بارے میں کچھ جانتا ہے. دشواری یہ ہے کہ باتیں کرتے کرتے گہری نیند سو جاتا ہے. عمران نے کہا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے قانون کے محافظ ان کے آگے بے بس ہو گئے ہوں. غزالہ بولی. میرے احساسات بھی اس سے مختلف نہیں ہیں. آج ان دونوں کی لاشیں بھی ملی ہیں. عمران نے کہا. کن کی؟ وہ بکھلا گئی. شہریار اور داؤد کی لاشیں پولیس کو ملی ہیں. تمہارے بنگلے کے سامنے والی آبادی نور پور بستی کی ایک عمارت سے. عمران نے کہا. اور وہ سردار واجد؟ غزالہ نے پوچھا. سردار واجد معمہ بن گیا ہے. اگر وہی قاتل ہے تو حد درجہ دیدہ دلیر ہے. خیر موقع واردات پر اپنی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ جاتا ہے. خان ولا میں پستول چھوڑ گیا تھا
اور یہاں ان دونوں لاشوں کے قریب ایک ایسا پرس پڑا ملا ہے جس میں سردار واجد کا شناختی کارڈ موجود تھا۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ تمہارا یہ نظریہ درست ہے، کوئی اور ہی سردار واجد کو اصل مجرم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے اور ہو سکتا ہے اسے بھی ختم کر دیا گیا ہو۔ غزالہ نے کہا، بہرحال جو کوئی بھی ہے بری طرح بوکھلایا ہوا ہے اور ان قریب کوئی ایسی غلطی کرے گا کہ پوری طرح ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ فی الحال وہ چن چن کر ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگائے دے رہا ہے جن کی وجہ سے اس کی نشاندہی ہو جانے کا امکان ہو۔ عمران نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ غزالہ نے پوچھا۔ میں فی الحال اس بونے کو اسٹڈی کر رہا ہوں، یہ کتوں کے امراض کا ماہر ہے اور ملازم ہے بابا سگ پرست کا۔ عمران نے کہا، پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہو گیا کہ ان ساری حرکتوں کی پشت پر وہی ہے، نہ جانے کس طرح ڈیڈی ملوث ہوئے ہوں گے۔ غزالہ نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، ڈیڈی کا ذکر زبان پر لاتی وہ کچھ مزمحل سی ہو گئی تھی۔ اب دیکھو کہ کب جاگتا ہے۔ عمران بونے کی طرف پرتشویش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، تم اس سے کیا معلوم کر سکو گے؟ میری دانش میں یہ کسی ایسی حیثیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ غزالہ نے کہا، دیکھیں گے، ابھی سے گفتگو ہی نہیں کر سکا۔ عمران نے کہا، نہ جانے کیوں وہ عورت جولیانا مجھے تمہاری طرف سے برگشتہ کر دینے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ غزالہ نے کہا، ارے اس کی بات نہ کیجیے، وہ تو خود مجھے میری طرف سے برگشتہ کرنے پر تلی بیٹھی ہے، بچپن میں اپنے والدین کے درمیان جھگڑا کراتی رہتی تھی۔ عمران بولا، بیکار باتیں نہ کرو، میں بچی نہیں ہوں، پتہ نہیں مجھے کس طرح برداشت کر رہی ہے۔ غزالہ بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ عمران نے حیرت سے کہا، تمہارے قریب کسی دوسری عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتی، میں نے یہ محسوس کیا ہے۔ غزالہ بولی، آپ عورت کی بات کرتی ہیں؟ پچھلے سال اس نے میری بھینس کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا تھا، رات کو چپکے سے رسی کھول دی اور وہ نہ جانے کس طرف نکل گئی، آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ عمران بولا، بھینس کا تم کرتے ہی کیا؟ غزالہ نے مزمحل سی ہنسی کے ساتھ کہا، بھینس ہی کچھ نہ کچھ کرتی میرا۔ عمران مایوسی سے بولا، پھر دیوانگی طاری ہونے لگی؟ ابھی تو اچھی خاصی باتیں کر رہے تھے۔ غزالہ بولی، اوہ اب میں اس کا کیا کروں؟ اس نے لٹل فی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اسی طرح پڑا رہنے دوں یا اٹھا کر بستر پر لٹا دوں؟ تمہارا درد سر ہے، میں کیا جانوں؟ غزالہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی جاتے عمران نے اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں شروع کر دی۔ جولیا پھر آ گئی۔ عمران اسے گھورتا ہوا بولا، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہاری جاتی وہ میرے حسن کی تعریف کرنے لگا تھا۔ جولیا نے کہا، اس پر تو تمہیں نشہ ہو جانا چاہیے تھا۔ عمران بولا، فضول باتیں نہ کرو، یہ مجھے اتنا اہم معلوم نہیں ہوتا، اس کے توسط سے تم اس بوڑھے کے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکو گے۔ جولیا بولی، میں عموماً بنجر زمینوں پر کاشت کرتا ہوں اور کچھ نہیں تو کانٹوں دار پودے ہی اگا لیتا ہوں، اور وہ کانٹے میرے لیے خون کی بوندیں فراہم کر دیتے ہیں۔ عمران نے کہا، بکواس کرنے کے علاوہ اور کسی کے قابل نہیں ہو تم۔ جولیا نے کہا، میں اسے جلد از جلد ہوش میں لانا چاہتا ہوں، تم سیاہ کافی تیار کرو۔ عمران بولا، وقت ضائع کر رہے ہو، کہتی ہوئی وہ کمرے سے نکل گئی۔ 10-15 منٹ کی جدوجہد کے بعد عمران اسے جگا دینے میں کامیاب ہو گیا۔ جولیا کافی تیار کر لائی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، لٹل فی شرمندگی ظاہر کرتا ہوا بولا، اور اس طرح رہ کر آنکھیں پھاڑنے لگا جیسے خود بھی جاگتے رہنے کی جدوجہد میں مصروف ہو۔ عمران نے کپ میں کافی انڈیلی تھی اور اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، فکر نہ کرو، کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں باتیں کرتے کرتے سو گیا ہوں۔ لٹل فی نے کہا، جسم انسانی میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ عمران نے کہا، پھر بھی تشویش ہو گئی ہے۔ لٹل فی نے جولیا کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے ان خاتون سے ندامت ہے، پتہ نہیں انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچا ہو۔ کچھ بھی نہیں، کبھی کبھی میری بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے اگر بور کرنے والی باتیں کر رہی ہوں۔ جولیا ہنس کر بولی۔ عمران نے جولیا کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا اور لٹل فی کے لیے مزید کافی انڈے لی۔ کیا تم فرانس واپس جانا چاہتے ہو؟ اس نے کچھ دیر بعد سوال کیا اور لٹل فی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں میری اس بات سے صدمہ پہنچا؟ عمران نے خفت ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، صدمہ کیوں؟ لیکن وہاں میری کیا حیثیت ہوگی؟ میرے پاس باقاعدہ طور پر میڈیسن کی ڈگری ہے، لیکن فرانس میں مجھے پیٹ پالنے کے لیے سرکس میں نوکری کرنی پڑی تھی، یہاں میں مالج ہوں، کتوں کا ایسے ہی۔ لٹل فی نے کہا، مادام میوری کے ساتھ گئے تو اب تمہاری دوسری حیثیت ہوگی۔ عمران نے کہا، اوہ، مادام کے ساتھ میں جہنم میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاسپورٹ کی حال ہی میں تجدید ہوئی ہے، مادام میوری جب چاہیں
مجھے اپنے ساتھ فرانس لے کر جا سکتی ہیں؟ لٹل فی نے کہا۔ میں انہیں ایک خوشخبری سنا دوں گا، عمران نے کہا اور پرتشویش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ لٹل فی بولا۔ اسی سوچ میں ہوں کہ آخر دیسی کتے کے پلے غیر ملکی اقسام میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ میرے لیے بھی حیرت انگیز ہے، لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے، لٹل فی بولا۔ اتنے پلے کہاں سے فراہم ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ خصوصاً اس موسم میں کتیائیں جگہ جگہ بچے دیتی پھرتی ہیں، وہیں سے اٹھوا لیے جاتے ہیں، لٹل فی بولا۔ اوفو، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، اتنے سامنے کی بات ہی نہ سوچی، عمران نے کہا۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ہم بہت سیدھی سادی باتیں بھی بڑے گھماؤ پھراؤ کے ساتھ سوچتے ہیں، لٹل فی بولا۔ جب تمہارا باس اس تجربہ گاہ کو پردہ راز میں رکھنا چاہتا ہے تو تم وہاں تک کیسے پہنچے ہوگے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے بانو وہاں لے گئی تھی۔ بانو کون ہے؟ عمران بولا۔ ڈاکٹر دورانی کی لیبارٹری اسسٹنٹ، لٹل فی نے کہا۔ کیا مجھے اس کا پتہ نہیں بتاؤ گے؟ شاید وہی مجھے وہاں کی سیر کرا سکے، عمران نے کہا۔ پتہ ضرور بتاؤں گا، لیکن وہ تمہیں وہاں نہیں لے جائے گی۔ میری اور بات تھی، سب کے لیے جانا پہچانا تھا، لٹل فی بولا۔ میں کوئی صورت نکال لوں گا، تم پتہ بتا دو، عمران نے کہا، اور لٹل فی نے اس کا پتہ بھی عمران کو لکھوا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔